الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سمى المدينة وهو التاب. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت بقرية تأكل القرى يقول الناس يثرب وهي المدينة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی العمین. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، انسان دے تین وطن نے. انسان دے تین وطن نے. ایک وطن جسمانی ہے، ایک وطن ایمانی ہے، ایک وطن روحانی ہے. وطن جسمانی جس جگہ تے میں رہ رہا ہوں، اے علاقہ، اے پنڈ میرا وطن جسمانی ہے، میں رہ رہا ہوں. ایک وطن روحانی ہے، او وطن روحانی ہے آمنہ دے لال، نبیاں دے سردار، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والجمال، آقائے دو جہاں، رحمت دو عالم، شفیع المذنبین، جناب محمد سب بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دا پیارا مقدس اعلیٰ نورانی عرفہ، آپ دا پیارا شہر مدینہ المنورہ، جس جگہ تو سانو سب نو ایمان دی دولت ملی، او ساڈے سب دا وطن ایمانی ہے کہ ساری دنیا دے مسلمان اس مبارک جگہ دی زیارت واسطے اللہ دے سامنے روندے نے، گڑ گراندے نے کہ اے اللہ اس وطن ایمانی سرکار دے روضہ اطہر دی مبارک زیارت نصیب فرما. دو وطن ہو گئے. تیسرا وطن روحانی، جسمانی جس جگہ تے رہ رہا ہاں جتھوں ایمان ملیا ہے وطن ایمانی، اور روحانی جس جگہ تے مرن تو بعد میں جاواں دا اس کو وطن روحانی کہندے نے، او وطن جنت. مسلمان جیسا تیسا بھی ہے، مسلمان جنت دے اندر جا کے ہی رہے گا. آمنہ دے لال، نبیاں دے سردار، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والجمال والکمال، آپ دے پیارے روضہ اطہر دے سامنے اس طرف حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے: شفاعتی یوم القیامت لأہل الکبائر. قیامت والے دن میری شفاعت وڈے وڈے گناہگاراں واسطے ہوئے گی. چھوٹے چھوٹے گناہگاراں کو تے اللہ ویسے ہی بخش دے گا، اور جڑے وڈے وڈے گناہگار نے سرکار دی شفاعت دے صدقے دے نال اللہ ہر مسلمان کو جنت الفردوس عطا فرما دے. تو فرمایا مسلمانہ دے تین وطن نے، ایک وطن جسمانی، وطن ایمانی، وطن روحانی. تو وطن ایمانی
یعنی مدینۃ المنورہ، آقا دو جہاں، رحمت دو عالم، شفیع المذنبین، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل زلفاں والے، والنجم اذا ہوا، ما ضل صاحبکم وما غوا، وما ينطق عن الہوا، جس کی شان اللہ قرآن دے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ وطن ایمانی دے فضائل اور مقام اور رتبہ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے بے شمار حدیث مبارکہ دے اندر بیان فرمایا۔ پہلی حدیث ہے، یہ حدیث مسلم دے اندر موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا ان اللہ سمى المدینہ وہی الطابہ وہو طابہ، اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس مقدس شہر یعنی مدینہ دا نام طابہ رکھا ہے۔ طابہ بزرگوں ذرا غور کرنا، مدینۃ المنورہ دے 1000 نام کتاباں دے اندر موجود ہیں۔ قربان جائیے سرکار دے شہر دے 1000 نام مدینۃ المنورہ دے کتاباں دے اندر موجود نے۔ مدینہ، طیبہ، طابہ، دار، یثرب، چند مشہور علماء نے ذکر کر کے فرمایا 1000 تو زیادہ نام اللہ نے اپنے محبوب دے پیارے شہر مدینۃ الرسول کو عطا کیے۔ تو فرمایا اللہ نے اس شہر کا نام طابہ رکھا۔ طابہ دا معنی کی ہے؟ طابہ دا معنی ہے پاکی، پاکیزگی، تطہیر۔ فرمایا اللہ نے بھی مدینہ نو بتاں دی گندگی تو اللہ نے پاک کر دیتا ہے۔ فرمایا مدینہ دا نام اللہ نے طیبہ رکھیا، پاکیزہ شہر۔ اللہ نے گندگی تو، بتاں دی عبادت تو، نجس تو اللہ نے مدینہ تو رسول کو پاک کر دیتا۔ فرمایا مدینہ نام ہے، مدینہ دین تو نکلیا ہے، دین تو نکلیا ہے، دین دا معنی ہے اتباع کرنا۔ تو فرمایا مدینے دے اندر جا کے دنیا دے سارے لوگ جا کے سرکار دے روضہ اطہر دے مسجد نبوی شریف دے اندر جا کے لوگ اللہ دے دین دی اتباع کرتے ہیں۔ اس وجہ تو اللہ نے اس مقدر شہر دا نام مدینہ رکھ دیا۔ فرمایا تا مدینہ کہندے نے، مدینے دا معنی ہے دین تو نکلا ہے، دین دا معنی ہے اتباع۔ تو فرمایا مدینے دے اندر بھی اللہ اس دے رسول دی اتباع کی جاتی۔ فرمایا اس کو یثرب نہ کہو، اس زمانہ جاہلیت دا نام ہے، یثرب نہ کہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت تے قربان جائیے، آمنہ دے لال نبیاں دے سردار محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والجمال والکمال آپ مکہ دے اندر موجود نے۔ اس شہر دا نام یثرب ہے۔ سرکار مدینہ دے اندر تشریف لے آئے، یثرب یثرب نہیں رہا بلکہ مدینۃ المنورہ بن گیا، مدینۃ المنورہ بن گیا۔ اس وجہ تو شاعر نے کیا سی جس کا مفہوم ہے جتھے جتھے سرکار دے قدمین شریفین لگ گئے اللہ نے اوتھے اوتھے ہی 4 چاند لگا دیتے اور روشنی پھیلا دیتی۔ جس طرف سرکار دی نظر نہیں ہوتی قدمین شریفین نہیں لگے اج تک بھی اوتھے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے اس کو یثرب نہیں بلکہ مدینہ بنا دیتا۔ یثرب کا معنی کی سی؟ یثرب کا معنی سی فساد، غم۔ تو فرمایا آج تو اللہ دے محبوب نے فرمایا یثرب کوئی نہ کہے بلکہ مدینہ طابہ کہے، طیبہ کہے، دار کہے، مدینۃ الرسول کہے، مدینۃ المنورہ کہے، لیکن یثرب کوئی نہ کہے۔ سرکار مکہ دے اندر نے مدینہ آئے نے نام بدل گیا، جویں نام بدلیا سرکار دی برکت دے نال مدینہ دے اندر اللہ نے برکات ہی برکات نازل فرما دی۔ ذرا سن دے جاؤ حدیث مبارکہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی حدیث مبارکہ تو آگے فرمایا آپ نے اس کا نام اللہ نے نام مدینہ طیبہ رکھا۔ قربان جائیے جس شہر دا نام اللہ دی ذات عالی رکھے اس شہر دی عظمت، مقام، رتبہ بھائی تیری میری عقل تو بالا تر ہے۔ تو مدینہ نام، طابہ نام میرے اللہ نے خود رکھا ہے اس پیارے شہر کا۔ دوسری حدیث مبارکہ مسلم دے اندر بھی موجود ہے، بخاری دے اندر بھی موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا امرت بقریۃ تأکل القریٰ، فرمایا اللہ نے مجھے ایسی بستی دے اندر حکم دیتا ہے رہن دا
میں ایسی جگہ تے آیا وا کہ او بستی ساری بستیاں تو بلند مقام والی اعلیٰ مقام والی بستی ہے، اور اس بستی نو کوئی کہنے آ، فرمایا اس بستی نو مدینۃ الرسول کیا جاتا ہے، اور فرمایا تنفی الناس کما تنفی القیر خبث الحدید، فرمایا مدینہ تو رسول دے اندر گندا آدمی رہ ہی نہیں سکتا، جویں لوہے دی پٹی دے اندر گندا لویا نہیں رہ سکتا، اللہ مدینہ دے اندر گندے آدمی نو رہن نہیں دے، چک کے سائڈ تے مار دے، ایسے اللہ صفائی کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ دی ذات عالی نے میرے ایسے بستی دے اندر رہن دا حکم عطا فرمایا، اور اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مینوں دنیا دے اندر جیڑی بستی پسند آئی، جس نو میں پسند کردا ہاں، جتھے میرا روضہ اطہر بنے، فرمایا میں او بستی مدینہ المنورہ اپنی ذات واسطے پسند کردا۔ او بھائیو، جس شہر نو اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات واسطے پسند فرمان، اور اللہ جس کا نام طابہ رکھے اور اللہ دیاں برکات جتھے نازل ہون، اس کا عالم کیا ہوئے گا؟ واقعی ٹھیک ہے، مدینے دیاں پاک گلیاں جتھے آقا دو جہان دے قدمین شریفین لگ گئے، 1400 سال گزر گئے، واقعتاً او جگہ اج بھی پاک نے، قیامت دی صبح تک واسطے اللہ نے او جگہ پاک کر دی۔ دو حدیث مبارکہ، تیسری حدیث مبارکہ یہ بھی بخاری دے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کو دعا فرما رہے ہیں نال، فرمایا اے اللہ ایک خلیل ایک حبیب، فرمایا اے اللہ مکہ نو آباد کیتا تیرے خلیل ابراہیم نے، مدینہ المنورہ نو میں آباد کر رہا ہوں، ابراہیم اے اللہ تیرا خلیل ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا حبیبہ، اے اللہ میں اس نو حرام قرار دینا وا مدینہ دی چاروں اطراف نو، کہ اس دے اندر کوئی درخت کٹیا جائے، اس دے اندر شکار کیتا جائے، اس دے اندر کسی کو تکلیف دیتی جائے، اے اللہ میں اس کو حرام قرار دینا۔ قربان جائیے، دنیا بھر دے لوگ سارے اللہ دے محبوب علیہ السلام دی محبت دے اندر اج تک ہر آدمی سعادت سمجھدا ہے کہ میں پاکستان تو دانا لے جاواں اور سرکار دے شہر دے کبوتراں نو جا کے دانا کھلا دے۔ کسی دی جرت نہیں کہ اس کبوتر کو چھیڑ سکے، کسی دی جرت نہیں اس کبوتر کو مار سکے، اے اللہ دے محبوب دی دعا ہے، فرمایا میں حرام قرار دے رہا ہوں کوئی آدمی اس جگہ تے آ کے شکار کرے، کوئی آدمی اس جگہ تے آ کے درخت نو کٹے، میں حرام قرار دے رہا ہوں۔ اللہ دے محبوب دی 1400 صدیاں پہلے آپ نے اللہ کو دعا کی تھی، آج اسی اکھاں دے نال ہو بہو دیکھ رہے ہیں۔ اور ایویں ہی نہیں، فرمایا کہ جو آدمی کسی جانور کا شکار کرے یا اس کو مارے جان بوجھ کے، فرمایا اس کو چٹی دے اندر اتنا جانور خرید کے مدینہ دے اندر اس کو دینا پڑے گا۔ تو اے اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے شہر دی اتنی عظمت، اور پھر اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دعا فرمائی، تیسری حدیث یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، آپ نے دعا فرمائی، اللہم جعل بالمدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، اللہم جعل بالمدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ۔ اے اللہ، خلیل نے دعا کی تھی مکہ المکرمہ واسطے، دعا کی تھی، قرآن کے اندر موجود ہے، تحوی الی الناس، اے اللہ ابراہیم نے اس گھر کی بیت اللہ کی تعمیر کر لی ہے، اے اللہ تیرا خلیل دعا کردا ہے، اس جگہ تے کچھ بھی نہیں ہے، پہاڑ نے، پانی دا بندوبست نہیں، خلیل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا کردے نے، اے اللہ مکہ دی طرف لوگاں دے دلاں نو مائل کر دے، مکہ دے اندر برکت رکھ دے، ساری دنیا دے پھل مکہ دے اندر پہنچا دے۔ اللہ دے محبوب اللہ کو دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں تیرا مصطفیٰ تیرا حبیب تیری بارگاہ دے اندر دعا کرتا ہوں، جتنی برکت تو مکہ دے اندر رکھی ہے اے اللہ، مکے تو زیادہ برکت تو اپنی رحمت دے نال مدینہ المنورہ دے اندر رکھ دے۔
فرمایا اس جگہ تے بھی لوگاں دے دل مائل کر دے، اور اج بھی دیکھ لو فجعل تهوی الى الناس وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، فرمایا اللہ دنیا بھر دے پھل مکہ المکرمہ دے اندر پہنچا دے، اے اللہ اس جگہ تے کچھ بھی نہیں، کھیتی باڑی دا انتظام نہیں، ہر چیز پہنچا دے۔ رب محمد دی قسم ساری دنیا تو موسمی پھل ختم ہو جاتا ہے، مکہ المکرمہ دے اندر ساری دنیا دا پھل ہر 12 مہینے ملتا ہی رہتا۔ اپنے پاکستان دے اندر آمدہ یہ تک نام و نشان نہیں آیا، مکہ المکرمہ دے اندر تازہ آم موجود سی، ناشپتی دا نام و نشان نہیں، مکہ المکرمہ دے اندر بہترین مزیدار نرم و نازک بالکل سفید بغیر عیب دار کو ناشپتی موجود سے موجود اور بالکل تازہ فریش، کوئی سٹور والے نہیں، صاف پتہ چلتا سی تازے آ رہے ہیں۔ تو بھائی یہ ساری دعائیں جناب ابراہیم علیہ السلام دی، اللہ دے محبوب نے بھی دعا کی تھی، اے اللہ مدینہ المنورہ دے اندر اے اللہ تو برکت رکھ دے، اور اتنی برکت رکھ کے مکہ المکرمہ تو بھی زیادہ ہو جائے۔ ایسے ہی جویں ساری دنیا تو پھل ختم ہو جاتے نے، ایسے ہی سرکار دے شہر مدینہ الرسول دے اندر پھل ختم نہیں ہوتے۔ اور فرمایا اللہ دے محبوب نے دعا کی تھی، جدوں سرکار کوئی پہلا پھل آندا نا، کسے موسم دا کسے درخت سے پہلا پھل آندا، سرکار دی خدمت دے اندر پیش کیتا جاندا، سرکار اللہ کو دعا کر دے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا ومدنا وساعنا، اے اللہ ہمارے اس مدینہ شہر کے پھلوں کے اندر برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے سا کے اندر مد کے اندر برکت عطا فرما۔ علماء نے گل لکھی ہے، ہر کمزور تو کمزور ایمان والا آدمی اللہ سب نو لے جائے، یہ محسوس کرتا ہے۔ علماء نے لکھیا ہے اس حدیث کا مطلب اے وے مدینہ دے اندر تھوڑی روٹی بھی اللہ زیادہ کر دیتے، ایک بندے دی روٹی 2 بندے 3 بندے کھا لیندے، پیٹ بھر جائے گا، پھر بھی وہ روٹی بچ جائے نہیں۔ فرمایا اے دعائے آمنہ دلال نبیاں دے سردار محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والجمال والکمال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات۔ فرمایا اللہ دے حبیب نے بھی دعا مانگی، اے اللہ تو مدینہ دے اندر برکات رکھ دے۔ فرمایا کیسی اللہ نے برکات رکھی، اللہ دی ذات عالی نے تھوڑا کھانا اور کئی آدمیوں کو کافی ہو جائے گا، تھوڑے کھانے تے لوگ خوش ہو جاتے، پیٹ بھر جائے گا، اور ایسا ہو رہا ہے۔ دیکھ لو تسی جو آدمی گہنے اللہ سب نو لے جائے اور بار بار لے جائے، مشاہدہ ہے کہ انسان اس جگہ تے جا کے تھوڑے کھانے دے اندر بھی رج جاتا ہے اور کھانا بچ بھی جاتا ہے۔ فرمایا اے سرکار دی دعا ہے، اور کہ مدینہ رسول سرکار نے دعا فرمائی، بسم اللہ تربت عرضنا برقیقت بعضنا فرقیقت یشفی صدورنا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ مدینہ پاک دی مٹی دے اندر بھی اے اللہ تو شفا رکھ دے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ آج بھی کوئی آدمی مٹی مدینہ الرسول دی مٹی نو بطور شفا استعمال کرے، اللہ اس بندے نو شفا عطا فرما دے۔ کی مدینہ الرسول ایغو مدینہ الرسول سرکار دا روضہ اطہر، ولیاں دے سرتاج سید حسین احمد مدنی سرکار دے روضہ اطہر دے حدیث مبارکہ دا درس دیندے نے، کوئی تھوڑا بہتا تنکا جمع ہو جاتا ہے وہ جمع کر لیندے نے، اور کہندے نے لوگو اگر حسین احمد مدنی مر جاوے، اے سرکار دے در دا تنکا اگر حسین احمد مدنی دی مرن تو بعد اکھاں تے رکھ دیتا جائے، حسین احمد مدنی اس نو سعادت سمجھدا ہے اور اپنے آپ کو جنتی سمجھدا ہے کہ سرکار دے روضہ اطہر دا درد و غبار حسین احمد مدنی دی اکھاں تے لگ کی مدینہ الرسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساری قرب قیامت کے نزدیک سارے شہر ساریاں بستیاں ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، لیکن مدینہ الرسول ویسے دا ویسے باقی رہے گا۔ فرمایا آخر تے جا کے اللہ دی ذات علی مدینہ الرسول کو ختم فرمان دے کی مدینہ الرسول۔ اللہ نے محبوب نے حدیث مبارکہ دے اندر میں دعا
کی تھی اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ دجال دے فتنے تو حفاظت فرما، حفاظت فرما۔ فرمایا اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ انسان کی قبر تک یہ فتنہ آئے گا۔ اس میں تو بزرگوں جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھیا کرو۔ سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھ لے گا اللہ دی ذات عالی اس دجال دے فتنے تو محفوظ رکھن۔ یہ تو سب تو بڑا فتنہ ہے دجال دا۔ او بھائیو جڑے چھوٹے موٹے موجودہ زمانے دے فتنے نے ایٹک میٹک اللہ اس بندے دی حفاظت فرما۔ اگر جمعہ دن ساری سورت نہیں پڑھ سکتے اور روزانہ سورۃ الکہف کا پہلا رکوع اور سورۃ الکہف کا آخری رکوع اے پڑھ لیا کرو، اللہ دنیا دے اندر جتنے فتنے نے اللہ سب تو حفاظت فرما۔ فرمایا دجال دا فتنہ ساری دنیا تے دجال آئے گا پھرے گا قرب قیامت تو پہلو۔ فرمایا دو شہراں دے اندر دجال نہیں آ سکتا۔ فرمایا ایک مکہ المکرمہ ہے، ایک مدینہ الرسول ہے۔ احد پہاڑ دے قریب آئے دا، احد دے پیچھے پیچھے رہے دا، لیکن احد تو اگے سرکار دے شہر مدینہ دے اندر نہیں آ سکتا۔ وہ الحمدللہ وہ اللہ نے دکھایا وہ مقام بھی، احد دے نال ہی وہ جگہ ہے جس کا حدیث دے اندر تذکرہ آندا ہے مقام جرف، جس جگہ تو دجال نکلے دا مدینہ دے اندر آن کی کوشش کرے دا، لیکن فرشتے حفاظت فرمان دے، اون دے نگرانی کرن دے، اللہ حفاظت فرمان دے اپنے محبوب دے شہر دی کہ دجال اس شہر دے اندر آ نہیں سکتا۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ مدینہ دی وجہ دے نال جڑے مدینہ دے رہن والے نے وہ لوگاں دے نال بھی محبت رکھو، محبت رکھو، محبت رکھو۔ ذرا غور کرنا، نواز شریف دا محل ہوئے، شہباز شریف دا محل ہوئے، اس دے آس پاس کسی نو شور کرن دی ضرورت نہیں، اجازت نہیں، مار داڑن دی اجازت نہیں، تیز گڈی دوڑان دی، شور کرن دی، ہارن مارن دی اجازت نہیں۔ فرمایا ایسے ہی سرکار دا در ہے، سرکار دا شہر ہے، اس دے اندر بھی کسی نو مارن داڑن شور شرابہ کرن دی اجازت نہیں۔ اے دنیا دے سارے بادشاہ نے، لیکن آمنہ دے لالمیاں دے سردار محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والجمال وطن ایمانی سرکار دو عالم امام الانبیاء سید الانبیاء سرتاج الانبیاء امام القبلتین امام الحرمین الشریفین جد الحسن والحسین، آپ جس جگہ تے موجود نے اے جگہ تے بھی کسی کو شور شرابہ کرن دی اجازت نہیں۔ فرمایا اس وجہ تو مدینے والیاں دے نال محبت رکھو۔ اور حدیث مبارکہ دے الفاظ نے، حدیث دے الفاظ نے بخاری دے اندر موجود ہے، لا یقید اہل المدینہ احد الا الماء کما ينبع الملح فی الماء۔ فرمایا جڑا آدمی مدینے والے لوگاں نو تنگ کرے دا، مدینے والے لوگاں دے نال دھوکا بازی کرے دا، اللہ اس نو ایویں ختم کر دیندے جویں نمک پانی دے اندر ختم ہو جائے۔ فرمایا جڑے مدینے والے لوگاں نو دھوکا دے دا، ایک حدیث دے اندر آندا ہے، فرمایا اللہ اس آدمی نو ایویں ختم کر دیندے جویں آگ دی پٹھی دے اندر جا کے لوہا پگھل جاندا ہے، اللہ اس آدمی نو بھی پگھلا کے رکھ دے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، انسان حیران ہوتا ہے، اللہ دے محبوب دعا کر رہے نے، جناب جابر روایت کرتے نے، فرمایا اے اللہ اس آدمی کو ڈرا، اس آدمی کو تباہ و برباد فرما، اس آدمی تے اللہ دی لعنت، اللہ دے فرشتیاں دی لعنت، ساری انسانیت دی لعنت۔ فرمایا کس شخص تے؟ فرمایا اے اللہ جڑے اہل مدینہ نو ستائے، اہل مدینہ دے نال دشمنی رکھے اور اہل مدینے دے نال دھوکا بازی کرے، اے اللہ اس آدمی نو تباہ و برباد فرما دے۔ اے اللہ دے محبوب دا شہر ہے، اس جگہ تے دھوکا بازی کرن دی قطعاً اجازت ہی نہیں، ساری دنیا تے اجازت نہیں، لیکن اس پاک شہر دے اندر خاص طور آ کے بھائی کسی کام کرن دی اجازت ہی نہیں، صرف زبان و تالا، صرف تالا۔ اور اس وجہ تو بزرگان دین نے لکھا ہے، میرے نال بھی الحمدللہ بعد و تشریف لے کر آئے بزرگ، اپنا عمل دیکھا اس بزرگاں دا، کسی دکان تے جاندے مدینہ رسول دے اندر جیب دے اندر ریال کٹ دے جا کے دے دیندے اور چیز بھی نہ خرید دے، کہندے بس میں اس وجہ تو اے لوگاں دی خدمت کر رہا ہاں کہ اے لوگ میرے نبی دے مدینہ دے اندر موجود ہیں۔
بس اس وجہ تو قیمت کر رہے ہیں چیز بھی نہ خرید دے کہ اے لوگاں دے نال تعاون ہو جائے اے لوگاں دے نال تعاون ایویں ہی ہے کہ جویں میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تعاون اس وجہ تو علماء منع کر دے اس چیز تو مدینہ الرسول جدو جاؤ خرید و فروخت دے معاملات دے اندر احتیاط برتو سمجھ دے اندر آندی یہ چیز خرید لو لیکن اہل مدینہ دے نال بدتمیزی نہ کرو سمجھ دے اندر ہے ٹھیک ہے خرید لو نہیں بھائی آگے چلے جاؤ اور جان بوجھ کے بعض بزرگ زیادہ پیسے دے دیتے سن تاکہ یہ اہل مدینہ سرکار دے پڑوسی نے انہاں دے نال تعاون ہو جائے فرمایا اے اللہ دی ذات عالی نے مدینہ نو اتنی زیادہ عظمت اور بلندی عطا فرمائی اور سرکار دی حدیث مبارکہ سنو ترمذی کے اندر موجود ہے فرمایا من صلی فی مسجدی صلاۃ 40 لا تفوته صلاۃ براءۃ من النار وبراءۃ من العذاب وبرئ من النفاق سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ میری پیاری مسجد نبوی شریف روضہ شریف مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے حاضر ہوئے میری مسجد دے اندر آ کے 40 نمازاں پڑھ لے میرا اللہ اس بندے نو جہنم تو محفوظ کر دیندے نے اگ تو محفوظ کر دیندے نے اور دل تو اللہ منافقت کو ختم کر دیندے نے شرط اے وے کہ 40 کٹھی نمازاں اوتھے پڑھے درمیان دے اندر نماز فوت نہ ہوئے اس وجہ تو بھائی اگر حاضری ہوئے زیارات اچھی چیز ہے کرنیاں چاہیے نے لیکن اس چیز کا خیال رکھا جائے زیارات کے درمیان سرکار دی پیاری مسجد نبوی شریف دی نماز کوئی بھی قضا نہ سرکار نے فرمایا میری مسجد اندر مسجد نبوی شریف کے اندر فرمایا ایک نماز پڑھنا ایویں ہی ہے کہ جنہیں 50,000 نماز ایک بندے نے پڑھ ساری زندگی دے اندر انسان نماز 50,000 پڑھ سکے یا نہ پڑھ سکے لیکن سرکار دی مسجد سرکار دا مدینہ سرکار دا شہر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شہر تے آپ دا جسم اطہر موجود ہے فرمایا اس مسجد کے اندر ایک نماز 50,000 نماز تو افضل اور اعلی اور مقدس اور پھر فرمایا سرکار دی حدیث مبارکہ ہے من زار قبری فقد وجبت شفاعتی من زار قبری فقد وجبت شفاعتی سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ مومن ہوئے میرے اور اللہ دے احکامات تے چلن والا ہوئے آکے میرے روزہ اطہر دی زیارت کر دے سرکار نے فرمایا اس پہ قیامت والے دن اللہ نے میری شفاعت واجب کر دیتا ہے کہ میں اس آدمی دی ضرور شفاعت کراں گا حضرت عبداللہ بن عمر روایت فرماتے نے فرمایا سرکار نے فرمایا من استطاع بالمدینہ اگر کسی آدمی کے اندر اتنی طاقت ہے اتنی اللہ نے وسعت دیتی ہے فرمایا فلیمت بالمدینہ وہ مدینہ دے اندر ہی رہے مدینہ دے اندر ہی مرے فرمایا کل قیامت والے دن میں اللہ دا رسول اس بندے دی اللہ دے دربار دے اندر خاص طور پہ شفاعت کراندا اے اللہ میرا اے غلام میرے مدینہ الرسول دے اندر فوت ہویا اے مدینہ الرسول اور سرکار نے فرمایا پھر عام مدینہ الرسول فرمایا جنت البقیع فرمایا قیامت والے دن جدو اللہ قبراں دے اندروں سب نو اٹھان دے فرمایا سب تو پہلو روزہ اطہر دے اندروں میں اللہ دا رسول نکلا دا فرمایا پھر ابو بکر پھر عمر فرمایا پھر ایسے ہی میں اللہ دا محبوب جنت البقیع دی طرف جاواں دا جنت البقیع دے اندر میرے پیارے صحابہ اور سرکار دیاں دو بیویاں جناب سیدنا خدیجہ اور جناب سیدنا میمونہ بنت حارث اس تو علاوہ اے دوویں مکہ المکرمہ دے اندر نے جناب سیدنا خدیجہ جنت المعلی دے اندر مدفون نے اور جناب سیدنا ام حارثہ ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ طریق الی المدینہ المنورہ اس جگہ تے بالکل سڑک دے وچکار آپ دی یہ پیاری زوجہ مطہرہ دا قبر شریف موجود ہے اے دو بیویاں تو علاوہ 9 بیویاں آپ دیاں جنت البقیع دے اندر مدفون نے اور روایات دے اندر آندا ہے 10,000 صحابہ سرکار دے جنت البقیع دے اندر مدفون نے اور جتھے ہر جگہ تے ہر آن
اللہ کی رحمت اتر رہی ہے. سرکار نے فرمایا پھر میں جنت البقیع کی طرف جاواں گا. جنت البقیع دے اندر میرے سارے صحابہ کرام اللہ انہاں نوں اٹھان دے. پھر میں اور میرا ابو بکر اور عمر اور اے میرے پیارے صحابہ جنت البقیع تو اٹھ کے مکہ کی طرف جاواں دے. درمیان دے اندر ہی ہواں دے جنت المعلا تو سارے لوگ جمع ہوندے. ایویں ہی فرمایا سارے لوگ جمع ہوندے اور اس تو بعد اللہ باقی لوگاں نوں قبراں تو جمع فرمائے. پھر سرکار دی اور حدیث مبارکہ سرکار دے بالکل منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل آپ کی بائک سائڈ تے لکھی ہوئی ہے ان الایمان لا یعزل الی المدینہ کما تعذر الحیۃ الی جحرها. سرکار نے فرمایا ایمان انسان دا ایمان مدینہ کی طرف ایویں کھچ کھچ کے جائے گا جویں سپ سکڑ کے جلدی دے نال اپنے سوراخ دے اندر چلا جائے گا. مومن بھی چاہے گا کہ اے اللہ جو مرضی ہو جائے جنہیں بھی جانا پہ اے اللہ سرکار دے شہر مدینہ کی زیارت نصیب فرما دے. فرمایا ایمان ایویں مدینے کی طرف جائے گا ایویں. اور اس کی تشریح کے اندر لکھا ہے یہ وہ وجہ ہی ہے کہ ساری دنیا تو لوگ آ کے پیسے خرچ کر کے اور مشکلات برداشت کر کے تکلیف برداشت کر کے سرکار دے روزہ اطہر دی زیارت کرن دے. بس ایسے اللہ دے عاشق مدینہ تو رسول دے اندر بارش ہو رہی سی موسم بھی سرد سی. ایک قافلہ پورا سرکار دی خدمت دے اندر حاضر ہو کے ایسے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا سی. اللہ دی قسم وہ لوگ ایویں کھڑے سن کہ جویں وہ لوگاں دے جسم دے اندر جان ہی نہیں ہو. بارش رہی ہے سردی ہے لیکن رام نال جھک کے بالکل ہاتھ بن کے سرکار دی خدمت دے اندر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. فرمایا ایمان ایویں مدینہ کی طرف چلتا جائے گا ایویں ایمان والے لوگ مدینہ کی طرف کھچے جان دے. کی مدینہ الرسول امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اے اللہ میں عمر دعا کردا وا عمر نو تو موت دے مدینے دی موت دے شہادت دی. اللہ نے فرمایا اے عمر میں تیری دعا قبول فرما لی. اے عمر تینو موت بھی مدینے دی دیاں دا موت بھی شہادت دی دیاں دا اور موت بھی مصلی رسول مسجد نبوی شریف دے مصلی تے عطا فرما دے. اب تک وہ نشان باقی ہے مسجد نبوی شریف کے اندر اب تک کالا پتھر لا کے نشاندہی موجود ہے کہ اس جگہ تے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہید ہوئے. کی مدینہ الرسول آخری حدیث مبارکہ سرکار کی حدیث مبارکہ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. او فرمایا کہ میرا روضہ اطہر اور میرے منبر دے درمیان جو جگہ ہے فرمایا وہ جگہ عام جگہ نہیں ہے اے جگہ جنت کا ٹکڑا ہے. جنت کا ٹکڑا ہے جس کو ریاض الجنہ کہنے ہیں. اور اس دے اندر خاص جگہ نے تقریباً 8 ستون نے پیلر نے. اس پیلراں دی بڑی فضیلت بیان کی تھی کہ حدیث مبارکہ دے اندر 3 ستون سرکار دے روضہ اطہر دی تعمیر دے اندر آ گئے نے. اب وہ باہروں نظر آندے نے تھوڑے ہی باقی نظر نہیں آندے ہیں. استوان حرص اور استوان وفود اور اس طریقے دے نال استوان حنانہ بان ہے غالباً ایک اور ستون ہے سرکار دے روضہ اطہر کی تعمیر دے اندر آ گیا. اس کو تے جانا ممکن نہیں. باقی ستون اب بھی موجود نے. استوان عائشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری مسجد نبوی دے اندر ایک جگہ ایسی ہے اگر لوگاں نو اس جگہ دا پتہ چل جائے لوگ قرآن اندازی کر کے آپس دے اندر طے کر کے اس جگہ تے نماز پڑھن رش اتنا ہو جائے. پوچھا گیا کہ وہ جگہ کیڑی ہے فرمایا وہ استوان عائشہ ہے. وہ کتنے وے ریاض الجنہ دے اندر موجود ہے. بعض اللہ دے نیک بندے جا کے اتنے ایویں دعا کر رہے سن. فرمایا اے اللہ قرآن دے اندر تسی ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اے اللہ تسی قرآن دے اندر کیا ہے جنت دے اندر اوہ ملے گا جو انسان طلب کرے گا. اے اللہ تیرے نبی دا فرمان ہے اے ریاض الجنہ جنت دا ٹکڑا ہے
میں بھی تیرا غلام اس جگہ تے آ کے دعا کردا ہاں کہ قیامت والے دن سرکار دی شفاعت نصیب فرما دے۔ فرمایا استوان عائشہ تے اللہ دعا قبول فرماندے نے۔ یہ ہوئی استوان عائشہ دا ہٹ کے تھوڑا یا قریب استوان حنانہ، عجیب قصہ ہے استوان حنانہ دا، ذرا غور کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا منبر شریف بنن تو پہلو سرکار کھجور دے ایک درخت دے نال ٹیک لگا کے سہارا لگا کے آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیتا یا رسول اللہ منبر نہ بنا لیا جائے؟ ایک صحابی رسول غابہ دے درخت دے اندروں اب بھی یہ موجود ہے، غابہ دا شہر مدینہ الرسول دے اندر کھجوراں دا باغ اب بھی موجود ہے۔ فرمایا اس جگہ تو آپ دا منبر بنایا گیا، رکھیا گیا، جمعہ دا دن آیا، سرکار منبر رسول تے منبر تے تشریف فرما ہوئے، سرکار ابھی تشریف فرما ہوئے، ایہو استوان حنانہ جنہوں کیا جاتا ہے، ایہو کھجور دا تنا سرکار دی جدائی دے اندر ہونا شروع ہو گیا۔ اور بخاری دے الفاظ نے حوالے دا ذمہ داراں فرمایا اے کھجور دا تنا سرکار دی جدائی دے اندر اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا، سرکار منبر تو اتر پے اور ایہو کھجور دے تنے نو سرکار دے سینے دے سرکار نے اپنے سینے اور فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اگر میں اس کو اپنے سینے دے نال نہ لاتا اتنا میری جدائی تے قیامت کی صبح تک واسطے روندا ہی رہتا روندا ہی رہتا روندا ہی رہتا۔ اور حدیث دے الفاظ نے فرمایا اے تنا ایویں روندا سی، اے بچہ اس ایویں سسکدیاں دی آواز آندی سی جویں بچہ روندا ہے اور سسکدیاں دی آواز آندی ہے۔ کیوں آواز آندی سی؟ صرف سرکار دی جدائی دے اندر۔ اور جناب سیدنا حسن بصری بہت بڑے تابعین ہیں، بہت بڑے تابعین ہیں، آپ جب اس حدیث کو بیان کر دے ہزاروں کتاب رو پڑتے، فرمایا اے امت مسلمہ ایک بے جان چیز ایک کھجور دا تنا سرکار دی جدائی نو برداشت نہ کر سکیا، اے انسانوں تسی اور اسی سرکار دی جدائی نو کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ساری رونق ساری عظمتاں ساری رفعتاں ساری میری پروٹوکول سارا میرا مال اس صدقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس وہی ایسا مقدس شہر، پھر اس جگہ تے قریب ہی استوان وفود موجود ہے اور استوان حنانہ، اس کا مطلب کی ہے حنانہ عربی کے اندر کہتے ہیں رونا، فرمایا اس ستون کا نام ہی ہے رون والا ستون، اس جگہ کا نام ہی وہ بیٹھ گیا استوان عائشہ، اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ شریف سی، اس وجہ سے اس کو استوان عائشہ کہتے ہیں۔ اس طریقے کے نال ایک استوان حرص ہے، استوان تہجد ہے، جتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد نماز پڑھتے سن، ایسے ہی استوان ابو لبابہ اس سرکار دے صحابی رسول نے عجیب انہاں دا واقعہ ہے 11ویں سپارے دے اندر موجود ہے، مختصر عرض کر دینا۔ سرکار ایک غزوہ تبوک تے جانا سی، یہ غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گیا، یہ تو پیچھے رہ گیا نا، انہاں نے اپنے آپ کو رسی بن کے جا کے اس ستون دے نال جا کے بن دیتا، جدو بن دیتا فرمایا جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں کر لیتے میں ابو لبابہ نہ کھاواں دا نہ پیواں دا اس جگہ تے رہاں دا، اور خود مینوں آ کے میرے نبی ہی آ کے کھولن دے اور کوئی نہ کھولے۔ فرمایا 2-4 دن حضرت ابو لبابہ ایویں ہی رہے، اپنے آپ کو ستون نہ بن دیتا، اکھاں دے اندر اندھیرا آنا شروع ہو گیا اور بالکل سنائی بھی کم ہو گئی بھوک دی وجہ دے نال، لوگ کہندے اسی کھول دیئے، ابو لبابہ لوگ کہندے سانا کہ اگر کوئی مینوں کھولے دا تو وہ آمنہ دلال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کھول دے۔ پھر ایک دن وحی اتری وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، خود جا کے دیکھ سکتے ہیں سورۃ توبہ کی آیات مبارکہ نے، پھر آپ سے وحی اتری، آپ نے حضرت ابو لبابہ نو اس تو کھولیا، اس وجہ تو اس ستون کا نام ہے استوان ابو لبابہ۔ پھر بہت مقدس مقامات جگہ نے، اصحاب صفہ دا چبوترا موجود ہے، میں بھی اللہ دی بارگاہ عرض کیتا ہے اللہ اس جگہ تے سرکار دے قدم لگے نے، اس جگہ تے ابو ہریرہ جیسے پیارے آدمی دے قدم لگے نے، اے او اصحاب صفہ دا چبوترا ہے جیڑا سب تو پہلو مدرسہ آمنہ دے لال نے مدینہ رسول دے اندر خود بنایا۔
خود بنایا. اج اسی کہنے ہم مدرسے دی کی ضرورت ہے بھائی؟ اللہ دی قسم جتنے لوگ اتنے موجود ہے ہر بندہ ہر بچہ مدرسے دا شاگرد ہے. جس دے سینے دے اندر کلمہ موجود ہے اور مدرسے دا شاگرد ہے. مثال دے دینا جنہاں نے حافظ جی کو قرآن پڑھیا ہے وہ بھی مدرسے دا شاگرد ہے. کیوں؟ حافظ علی مدرسے دے اندروں پڑھ کے آئے سن، لہذا سب مدرسے دے شاگرد نے. او بھائیو مدرسے نو عام چیز نہ سمجھو. سب تو پہلا مدرسہ خود آمنہ دے لال نے مسجد نبوی کے اندر اصحاب صفہ دا چبوترا خود بنایا سی اور اب بھی موجود ہے. جدو باب جبریل تو داخل ہوئی ہے بالکل وردیا نال اب بھی وہ چبوترا موجود ہے، انسان زیارت کر سکتا ہے. اور کیسے لوگ سنو صرف مسکین اور غریب. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں اللہ دے حبیب کی حدیث مبارکہ پڑھدا اتنی بھوک لگدی بھوک دی وجہ تو میں بے ہوش ہو جاندا. لوگ آ کے گردن تے میری تے پیر رکھ دے اور کہندے کہ حضرت ابو ہریرہ نو خشی آ گئی ہے، مرگی دا دورہ پہ رہا. فرمایا مینوں کوئی مرگی نہیں سی ہے، میں سرکار دی حدیث پڑھن واسطے ہر وقت سرکار دے قدماں دے اندر رہنا سا، بھوک دی وجہ تو بے ہوش ہو جانا سا اور لوگ کہندے سن کہ مرگی دا دورہ پہ ہے. اس لیے بھائیو مدرسے دی قدر کرو. اے مدرسہ او چیز ہے جس دی شاخ مدینۃ الرسول تو نکلی ہے. اور اس طریقے دے نال جڑی میں آیت پڑھی سے خطبے دے اندر ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. علامہ عطیبی نے واقعہ نقل کیتا ہے، فرمایا میں سرکار دی قبر اطہر تے موجود سا. اس وقت ایک تعمیر نہیں سی، قبر تے کول انسان جا سکدا سی. فرمایا ایک بدو آیا، اونٹ تو اتریا، اونٹ تو اتر کے اس نے اپنا اونٹ سیٹ تے کر چھڈیا، سرکار کی خدمت دے اندر آیا. فرمایا یا رسول اللہ انت شفیعا، یا رسول اللہ تسی سفارش کرن والے جے، میں گناہگار ہاں یا رسول اللہ تسی سفارش کرن والے جے. اور پھر اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر اطہر تے ایک آیت مبارکہ پڑھی، چھٹے پارے دے اندر موجود ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. اگر لوگاں کو گناہ ہو جائے وہ اللہ کو توبہ اور استغفار کرن، یا رسول اللہ تواڈی خدمت دے اندر آ جان، تسی بھی انہاں واسطے توبہ اور استغفار کرو. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ دی ذات یعنی اس بندے کو معاف فرما دیندے. اس بدو نے یہ آیت پڑھی اور نال کچھ اشعار پڑھے، کچھ شعر پڑھے. قربان جائیے اس بدو نو ہی سلام. وہ بدو دا نام کوئی جانے نہ جانے، آج بھی وہ شعر روزہ رسول اطہر دے ستونہ تے اے شعر اب تک لکھے. اب تک وہ شعر کی نے یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه فطاب من طيبهن القاء والاكم نفس الفداء لقبر انت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والکرم. اس کا ترجمہ ہے فرمایا اے وہ پیاری ذات جب وہ زمین دے اندر تشریف لے گئے، یعنی روزہ اطہر دے اندر چلے گئے، آپ دی برکت دے نال اللہ نے زمین دا ظاہر بھی روشن کر دیتا اور زمین دا باطن بھی روشن کر دیتا. وہ بدو دا عشق دیکھو، آگے فرما رہا نفس الفداء لقبر انت ساکنه، یا رسول اللہ میں آپ کی قبر اطہر پر قربان ہو جاؤں. یا رسول اللہ آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی موجود ہے، آپ کی سخاوت بھی موجود ہے اور ہر چیز یا رسول اللہ آپ کے پاس موجود ہے. اے اللہ کے حبیب میں آپ سے اپنی شفاعت کی درخواست کرتا ہوں. روایات دے اندر آتا ہے اے بزرگ جڑے پہلوں قبر شریف تے روزہ اطہر دے موجود سن، اکھ لگ گئی تھوڑی جی، خواب دے اندر سرکار دی زیارت ہوئی. فرمایا جا کے اس بدو نو کہہ دے وہ اللہ نے تیری بخشش بھی فرما دی، اللہ نے تیرے سارے گناہ بھی معاف فرما دی. اب تک یہ اشعار بالکل روزہ مواجہ شریف ایک ستون اس طرف اس دے اوتے اے اشعار لکھے نے یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه فطاب من طيهن القاء والالم. اور اگلے اس طرف بالکل اے اشعار لکھے نے نفس الفداء لقبر انت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. اور کچھ اشعار اس نے اور کہے او کی کہ هو الذي ترجع شفاعته، یا رسول اللہ میں شفاعت کی امید ہی تواڈے کولوں رکھدا وا. کس وقت اذا ما زلت القدم، جس وقت سارے پرسرات تے ایویں سارے ڈرن دے، یا رسول اللہ اس وقت بھی صرف شفاعت دی لوڑ تواڈی ہے.
اس بدو نے اشعار کہا، دیکھو بزرگوں اس بدو دا عشق سی، اس نے اشعار کہا اسی نام تو واقف نہیں، اللہ نے عزت دی دیتی کہ اللہ نے روزہ اطہر تے وہ اشعار لکھوا دیتے۔ بزرگوں ایہو وجہ ہی ہے جڑا سرکار دے نال محبت رکھے دا، سرکار دے نال عشق رکھے دا، بھائی وہ مدینہ دے اندر ہے یا مدینہ تو باہر ہے، جس جہاں تے بھی ہے وہ دور نہیں ہے بلکہ وہ دور رہ کے نہیں سرکار دے کول موجود ہے۔ میرے کو ایک آہونی کل پرسوں ایک آدمی آیا ملن واسطے، انتہائی دکھ بھی ہویا اور اللہ کا کرنا فرمایا اس جگہ تے کوئی نہ میراں دی گل ہے نہ غریباں دی گل ہے، مدینے جانا نصیباں دی گل ہے۔ وہ آدمی آیا اور آکھدا قاری صاحب میری ٹکٹ بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، میں جا کے اپنا سامان بھی جمع کروا دیتا، وہ دن سب کچھ ہو گئی۔ فرمایا اندر جان لگا سا آ گیا، نکل جا نکل جا نکل جا۔ فرمایا حاضری قبول نہیں سی، میں واپس آ گیا، میں واپس آ گیا۔ ایک اور بزرگ آئے، بڑی عجیب گل ارشاد فرما رہے سن، فرمایا رہے سن بندہ کسی کمپنی دے اندر کسی فیکٹری دے اندر جدو کام کرتا ہے نا، پھر فیکٹری والے لوگ انہوں دفتر دے اندر بلاندے نے، آندے نے آ ساڈے دفتر دے اندر آ جا، آ کے سانو مل۔ فرمایا ایویں ہی جڑا بندہ اللہ دے دین دی خدمت کرتا ہے، اللہ دے قرآن دی خدمت کرتا ہے، اللہ بھی فرماتے ہیں بندیا تو میرا کام کر رہے ہیں، آ میرے دفتر بیت اللہ دے اندر آ جا، آ کے بیت اللہ دی زیارت کر۔ پھر اس وقت اسباب ختم نے اللہ دے سامنے، اللہ اسباب دے محتاج نہیں ہے۔ اس وجہ تو بھائیو اللہ کو دعا بھی کرو، انشاءاللہ اگلا جمعہ فضائل حج تے آئے گا، کیونکہ حج آ رہا ہے انشاءاللہ، اس کے اندر بھی کچھ مسائل آ جاتے، اللہ کو دعا کرو اللہ کی ذات علی سب نو روزہ اطہر دی مقبول حاضری بار بار بعد سب نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔